بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا۔ ناظرین، ایام فاطمہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس قسط میں نہایت ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ اقساط میں ملاحظہ کیا کہ علماء اہل سنت ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ جناب زہرا کے حق میں کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی ترکیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم کچھ ایسے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جنہیں دیکھ کر آپ کو واقعاً تعجب ہوگا کہ یہ وہی افراد ہیں، کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جناب زہرا سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جناب زہرا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے مجمع الزوائد کی اس روایت کو۔ اس کی 18ویں جلد میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک روایت حیثمی صاحب نقل کرتے ہیں۔ روایت کس سے؟ عروہ ابن زبیر سے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عروہ ابن زبیر مشہور ہے دشمنی اہل بیت میں، لیکن حسب عادت جو شخص جتنا دشمن اہل بیت ہوگا اتنا ہی سکہ اور قابل اعتماد ہوگا منابع اہل سنت میں، جس کی ہم بہت سی مثالیں اپنے گزشتہ کلپس میں بیان کر چکے ہیں، جیسا کہ عمر ابن سعد۔ عمر ابن سعد جو قاتل امام حسین ہیں وہ اہل سنت کے ہاں سکہ ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے وہ علماء اہل سنت کے ہاں ضعیف شمار ہوگا، لیکن دشمن اہل بیت ہے تو سکہ شمار ہوگا۔ بالکل یہی حال ہے عروہ ابن زبیر کا کہ ان کے ہاں یہ ایک سکہ راوی ہے۔ روایت کیا نقل کرتا ہے؟ ملاحظہ کریں، روایت بڑی دلچسپ ہے۔ کہتے فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں ہی خیر بناتی اصیبت فیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ یہ میری بیٹیوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ کس وجہ سے؟ چونکہ یہ میری راہ میں مصیبتوں سے دوچار ہوگی۔ فبلغ ذلک علی ابن الحسین، جب یہ خبر، جب یہ بات جو عروہ نے نقل کی پہنچتی ہے کس تک؟ امام سجاد علیہ السلام تک۔ فانطلق الی عروہ، عروہ کی طرف جاتے ہیں۔ فقال ما حدیث بلغنی عنک انک تحدثه تنتقص حق فاطمہ۔ امام سجاد علیہ السلام رد عمل دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کیا حدیث ہے جو مجھ تک پہنچی ہے اور تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں تنقیص کا مرتکب ہو رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے، ان کے فضائل میں کمی لا رہا ہے۔ فقال عروہ واللہ ما احب ان لی ما بین المشرق والمغرب وانی انتقص فاطمہ حقا لہا۔ وہ کہتا ہے کہ اصلا میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں کوتاہی کروں، جو ان کا حق ہے، جو ان کی فضیلت ہے اس میں کمی کا باعث بنوں، یا میں کوئی ایسی گفتگو کروں کہ جو وہ ان کی شان میں تنقیص کا سبب بنے۔ وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ إِنِّي لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَبَدًا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد جب امام سجاد نے مجھے اس انداز سے سختی سے منع کیا تو میں نے یہ حدیث بیان نہیں کی۔ کیا امام سجاد علیہ السلام واقعاً اگر کوئی رسول اللہ کی حدیث ہوتی اس انداز سے رد عمل دکھاتے؟ اگر یہ واقعاً رسول اللہ کی حدیث ہوتی تو عروہ ابن زبیر نہ کہتا کہ میں نے اس کے بعد کبھی اس کو نقل نہیں کیا اور میں اس کو اصلاً کبھی بیان نہیں کروں گا، اور امام سجاد بھی مقابلے میں ایسے رد عمل نہ دکھاتے۔ جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے امام سجاد کا رد عمل دکھانا اور عروہ ابن زبیر کا یہ جملہ اما بعد ذلک انی لا احدث بہ ابدا، کہ میں آج کے بعد یہ حدیث بیان نہیں کروں گا، کہ یہ حدیث رسول اللہ کی نہیں تھی بلکہ عروہ ابن زبیر کی اپنی ہی گھڑی ہوئی ایک روایت تھی جو اس نے رسول اللہ کی نسبت جھوٹ باندھا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل میں، ان کے مقام و منزلت میں کمی لانے کے لیے، ان کی تنقیص کرنے کے لیے اس روایت کو گھڑا۔ نیچے کہتے ہیں ورجال و رجال صحیح، اور یہ روایت اہل سنت کے ہاں صحیح ہے اور اس کے سارے راوی سکہ ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اگلی شخصیت ملاحظہ کریں کہ جسے علماء اہل حدیث دیوبند اور جتنے بھی وہابی حضرات ہیں شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اب یہ ان کے شیخ الاسلام صاحب، ملاحظہ کریں ان کی کتاب منہاج السنۃ النبویہ، جو کہ در حقیقت کیا ہے؟ منہاج السنۃ امویہ ہے۔ اس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور خلیفہ اول کے درمیان جو فدق کا معاملہ تھا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اور شیعوں کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ وَذَلِكَ الْحَاكِمْ يَقُولُ، حاکم جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ انما امن للہ لانی لا يحل لی ان آخذ المال من مستحقہ فادفع الى غیر مستحقہ، کہ میں اصلا میرے لیے درست نہیں ہے کہ اور میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں ایک ایسے شخص سے جو اس مال کا مستحق ہو اس سے لے لوں اور اس کو دے دوں کسی ایسے کو کہ جو اس کا مستحق نہ ہو، وہ طالب اور جو اس کا مطالبہ کرنے والا ہے، اور وہ کیا کہے آگے سے؟ انما اغضب لحد القلیل، کہ میں جو ہے وہ غضبناک ہو جاؤں گا اس چھوٹی مال کی وجہ سے، تھوڑے سے قلیل مال کی وجہ سے میں غضبناک ہو جاؤں گا۔ اب یہ مسلمات میں سے ہے کہ واقعاً تاریخی طور پر یہ چیز ثابت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا
نے فدق کا مطالبہ کیا اور اس کے مقابلے میں ابو بکر نے کیا کیا؟ منع کر دیا، اور جناب زہرا غضبناک ہو گئی۔ لیکن انڈائریکٹ جناب کیا کہہ رہے ہیں کہ حاکم کہتا ہے کہ میں اصلاً میرے لیے جائز نہیں ہے کہ جو جس کا حق نہیں ہے میں اسے وہ مال تھما دوں، اور سامنے والا کیا کہتا ہے کہ میں اب اس تھوڑے سے مال کی وجہ سے غضبناک ہو جاؤں گا۔ اور کہتے ہیں علیہ سمع یذکر ھذا عن فاطمہ ویجعلہ من مناقبھا جاہل، کہتے ہیں اگر کوئی شخص آئے اور اس طرح کی چیز بیان کرے اور اسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب شمار کرے، وہ ایک جاہل انسان ہے۔ اولیس اللہ قد ذم المنافقین، کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ منافقین کی مذمت کر رہا ہے، ذم کر رہے ہیں، اور آگے وہ آیت نقل کرتا ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ایک تھوڑے سے مال کے پیچھے غضبناک ہو گئی حاکم کے مقابلے میں، یہ روش جو ہے وہ مومنوں والی روش نہیں ہے، العیاذ باللہ یہ منافقانہ روش ہے کہ حاکم کی بات کو رد کر دینا اور حاکم کی بات کو قبول نہ کرنا اور اس کے فیصلے کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور غضبناک ہو جانا۔ یہ جناب شیخ الاسلام ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف دعویٰ ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے سامنے ہے۔ ملاحظہ کریں اسی کتاب کی 8ویں جلد میں ابن تیمیہ کیا نقل کرتا ہے، وغایۃ ما یقال، کہ نہایتاً جو بات کی جائے گی وہ یہ کہ انہ قبض البیت لینظر هل فی شیء من مال الذی یقسمہ وانہ یؤتیہ لمستحقہ۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ کیا گیا وہ اس لیے تاکہ دیکھا جائے کہ کیا اس گھر میں کوئی ایسا مال پڑا ہے، کوئی ایسا بیت المال ہے کہ جسے میں وہاں سے لے کر تقسیم کر دوں اور ان کے مستحقین تک پہنچا دوں۔ یعنی گویا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں ایسا بیت المال ہے کہ جو ان کا حق نہیں تھا، تو اسی تفتیش کی خاطر اور اسی چھانبین کی خاطر ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا اور لوگوں کو خلیفہ اول نے بھیجا۔ یہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق اہل سنت اور علماء دیوبند ان کے شیخ الاسلام کا نظریہ۔ حضرت اس کے بعد اس عبارت کو واقعاً پڑھتے ہوئے ایک دفعہ زبان لڑکھڑاتی ہے کہ جس انداز سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں توہین کی گئی، ملاحظہ کریں جناب صحیح مسلم کے اوپر شرح محمد بن صالح العثیمین، یہ وہابی ایک عالم دین ہے، وہ کیا نقل کرتے ہیں، ملاحظہ کریں جناب۔ یہ شخص کہتا ہے اللہم اعف عنہا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو معاف کرے، وَإِلَّا فَإِنَّ أَبَا بَكْرَ رضی اللہ عنہ مستند الی الرائے، ابو بکر نے کوئی اپنی ذاتی رائے سے استناد نہیں کیا، انما استند الی نص، اس نے نص پیش کی تھی۔ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے مطالبہ فدق کیا ہے تو اس نے کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں وہاں پہ پیش کی، بلکہ اس نے نص سے استناد کیا ہے، وَقَانَ عَلَيْهَا أَن تَقْبَلَ قَوْلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت زہرا کو چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ کے قول کو جو پیش کیا کس نے، ابو بکر نے، اس کو قبول کر لیتی۔ کون سا؟ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ولیکن یہاں پر توجہ کیجیے گا، ولیکن عند المخاصم لا يبق للانسان عقل يدرك به ما يقول او ما يفعل او ما يتصرف فيه، لیکن جب انسان مخاصمہ کرتا ہے، جب انسان کسی سے درگیر ہو جاتا ہے، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی، اصلاً اس کو معلوم نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ کس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، نستجیر باللہ، کہ مخاصمے کے وقت اصلاً انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ پھر کہتے ہیں فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَعْفُوَ عَنْهَا إِنْ هِجْرَتِهَا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آگے کہتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ وہ جناب زہرا کو معاف کرے جو انہوں نے خلیفہ اول کے ساتھ برتاؤ کیا اور ان سے کلام نہیں کیا اور ان پر غضبناک ہوئی، اللہ انہیں معاف کرے۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ جو محبت کے دعوے کرنے والے افراد ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ کس انداز سے جناب زہرا کی توہین کر رہے ہیں۔ کہ اس سے بڑھ کر کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں بولنے کا حق نہیں ہے، خاموش، کچھ نہیں، آپ نے کچھ نہیں بولنا جب مشاجرات صحابہ کی بات آ جائے، اور جب کوئی شیعہ آ کر گفتگو کرتا ہے کہ فلاں باغی تھا، فلاں حق پر نہیں تھا، فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا، تو یہ چیخیں ان کی طرف سے بلند ہوتی ہیں کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کریں۔ کیا اس کو حق ہے؟ کیا آپ کے علماء کو حق ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اس انداز سے گفتگو کریں؟ واقعاً میں تقاضا کروں گا اپنے برادران اہل سنت سے کہ اپنی ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کریں۔
اس کے بعد ناظرین ملاحظہ کریں، علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا نام جو مشہور ہے دشمنی تشیع میں، اپنی کتاب جو اس نے خود تشیع کے خلاف لکھی تحفہ اثنا عشریہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ کیا نقل کرتا ہے ملاحظہ کریں اپنی اسی کتاب میں صفحہ نمبر 551 پہ، مراد ایشان از قصد تخویف و تهدید زبانی است و گفتن این که من خواهم سوخت پس وجهش آن است که این تخفیف و تهدید کسانی را بود که خانه حضرت زهرا را ملجا و پناه هر صاحب خیانت دانسته و حکم حرم مکه معظمه داده در آنجا جمع شدن و فتنه و فساد منظور می داشتند و بر هم زدن خلافت خلیفه اول به کناک شاه و مشوره ها فساد انگیز قصد می کردن. ملاحظہ کیا آپ نے؟ جناب فرما رہے ہیں کہ یہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں جمع ہوتے تھے، کون اصحاب تھے؟ امام علی، زبیر اور دیگر اصحاب جو حضرت زہرا کے گھر میں جمع ہوتے تھے، تو کیا جی وہ فتنہ اور فساد برپا کرنا چاہتے تھے۔ فتنے کا مرکز تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر۔ یہ محبت اہل بیت ہے، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت ہے، اور یہ آپ کی صحابہ کے حوالے سے کیا حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ کیا زبیر صحابی نہیں ہے؟ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فتنے کا گھر مرکز تھا، وہاں پر وہ فتنے اور فساد کی خاطر جمع ہوتے تھے۔ یہاں پر مشاجرات صحابہ کا جو قاعدہ ہے آپ کا، وہ کہاں جاتا ہے؟ لیکن چونکہ اہل بیت کی بات ہے، اہل بیت کے حوالے سے آپ اپنے تمام مبانی بھول جاتے ہیں اور اس انداز سے توہین کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آخر میں ملاحظہ کریں قاضی عبدالجبار کی کتاب جو کہ اس نے خود تشیع کے خلاف لکھی، المغنی۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 337 پر، آج کہا جاتا ہے جناب زہرا کی شہادت کو ثابت کیا جائے، کوئی آئے کوئی کہتا ہے کہ شیعوں کی کتابوں سے ثابت کرو، اپنی کتابوں سے ثابت کرو، ہماری کتابوں سے ثابت کر کے دو۔ اگر ہم ثابت بھی کر دیں تو نتیجہ یہ ہے، ملاحظہ کریں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہیں کہ عمر نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو آگ لگائی، یہ جو بیان کی جاتی ہے، فلو صح، اگر اس کو ہم ٹھیک بھی مان لیں، لم یکن طعنا علی عمر، اگر آپ مان لیا، آپ نے ثابت کر دیا کہ عمر نے جناب زہرا کے گھر پر حملہ کیا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو آگ لگا دی، وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ ثابت بھی کر دیں، یہ صحیح بھی ہو روایت، تب بھی عمر کے اوپر کوئی طعن وارد نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ عمر کا یوں دھمکی دینا، اس انداز سے برتاؤ کرنا درست تھا، کیونکہ وہ ان کے خلاف یہ کام کر رہا تھا کہ جنہوں نے بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ آئیں آپ ثابت کریں، ہوا تھا یہ کام، ہو بھی جائے تب بھی عمر کا کام ٹھیک تھا، تب بھی عمر ابن خطاب نے یہ بالکل درست کام کیا تھا، اس سے بڑھ کر کوئی اور توہین ہو سکتی ہے؟ ناظرین آخر میں ہم بغیر کوئی فیصلہ کیے، بغیر کوئی قضاوت کیے، تمام معاملات کو ان تمام کتب کے تناظر میں سپورٹ کرتے ہیں اپنے برادران اہل سنت کے، کہ وہ خود اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کریں اور ایک دفعہ سوچیں کہ بروز حشر رسول اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا علی مدد۔